بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آج دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ دوستو، ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب الاولاق سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کا منظر بھی بڑا عجیب اور غریب ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرا پورا گھر معطر ہو گیا، فضائیں معطر ہو گئی، ہوائیں معطر ہو گئی، عجیب سی خوشبو گھر کے اندر محسوس ہونے لگی۔ جب نبی کی ولادت ہوئی تو آسمان جھک گیا تھا، نجوم اور ستارے یوں لگ رہے تھے جیسے آمنہ کے گھر کے اندر کھیلنے لگ گئے ہیں، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ حور و غلامان آپ کے نغمے گا رہے تھے، کیسر و کسریٰ کے جو بت خانے تھے، جو چراگاہ تھے، وہ بجھ گئے تھے اور اوندے منہ پڑ گئے تھے۔ کفر اور شرک کی دنیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ تو دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے ایک فضل ہے، ایک احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ جب اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے اور نبی ہماری زندگی کے لیے محسن عظیم ہے، تو کیوں نہ اتنی بڑے احسان ملنے کے اوپر ہم خوشی نہ منائیں، کیوں اپنی فرحت اور شادمانی اور خوشی کا کیوں نہ اظہار کریں۔ اگر ہمارے نبی ہمیں نہیں ملتے اور نبی ہمیں ہدایت نہیں دیتے، نبی ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں بتاتے، دین اسلام کی تعلیم سے ہمیں روشناس نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہمیں نہیں بتاتے اور جنت کے بارے میں ہمیں روشناس نہیں کراتے، تو ہماری کہاں عبادت کا ٹھکانہ تھا، کہاں ہمارے زہد کا ٹھکانہ تھا، کہاں ہماری شرافت کا ٹھکانہ تھا اور کہاں ہماری انسانیت کا ٹھکانہ تھا۔ یہ سب جو کچھ ہمیں ملا، یہ اخلاق کی بلندی، یہ شرافت کے اعلیٰ مقامات، یہ روحانیت کی عظیم المرتبت، یہ جو کچھ ہمیں ملی، عبادت ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، قلب کی پاکیزگی ہو، تزکیہ نفس ہو، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے نبی کی صدقے بدولت ملا ہے۔ لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے نبی، اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ جب زمین نہیں ہوتی، جب آسمان نہیں ہوتا، تو کہاں ہوتا شجر، کہاں ہوتا حجر، کہاں ہوتے حوریں، کہاں ہوتا غلامان، کہاں ہوتے جن، کہاں ہوتے انس، کہاں ہوتا مکہ، کہاں ہوتا مدینہ، کہاں ہوتا شمس، کہاں ہوتا قمر، کہاں ہوتے نجوم، کہاں ہوتے فلکیات، کہاں ہوتی دنیا، کہاں ہوتی گلیکسیاں، کہاں ہوتے بلیک ہول، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ سید الملائکہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارے کمالات، سارے درجات، سارے رفعات سے آپ کو نوازا ہے۔ قرآن آپ کے بارے میں کہہ رہا وَرْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی، ہم نے آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ قرآن کبھی آپ کی شان میں کہہ رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قرآن آپ کی شان میں کبھی کہہ رہا یا ایھا المدثر، قرآن ابھی آپ کی شان میں کبھی کہہ رہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنا خود کا نام لیتا ہے۔ کبھی آپ نے اس آیت کے اوپر غور کیا، سوچا، سمجھا؟
اللہ رب العزت جو بری الذمہ ہے، جو احد الصمد ہے، جو غنی ہے، جو ستار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ہاں، اللہ خود کہہ رہا اپنے بارے کے اندر، اللہ احد الصمد ہے، اسے کسی کی پڑی نہیں، بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، ہر چیز سے غنی ہے۔ جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، شمس بنایا، قمر بنایا، ساری مخلوقات، سارا کریشن، اس کا کریٹر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومن لوگوں، آپ بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجو۔ اب رحمت کی معنی لو، مغفرت کی معنی لو، بخشش کی معنی لو، لیتے رہو، لیکن یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، جو بری الذمہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے نا واضح طور پر۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کا تو یہ مرتبہ رکھا ہے، بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، اور اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے، اور آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابناکی سیکھتے ہیں۔ تو دوستو، جب اللہ کا اتنا بڑا فضل ہمارے اوپر ہوا ہے تو کیوں نہ ہم ان کی ولادت باشہادت کے اوپر خوشی کیوں نہ منائیں؟ ہم اپنی اولاد کی خوشی مناتے ہیں، ہم اپنے نیتاؤں کی، اپنے جو بڑے بڑے سیلیبریٹ شخصیات ہیں ان کی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے دنوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی ولادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو محسن عظیم ہیں، ساری مخلوقات جس کے صدقے بدولت پیدا ہوئی، کیوں نہ ہم ان کی خوشی منائیں، ان کی ولادت کے اوپر۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک، تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے، اور ساری دنیا سے جب تک میں تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، اس سے پہلے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو دوستو، عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کو ضرور ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے دوستو، ٹھیک ہے؟ ہاں، محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ خامی تو یوں سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ثبوت دو، پوچھتے ہیں کہ حوالہ بتاؤ، ریفریشنس بتاؤ، ارجومنٹ دو، دلیل دو، ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ دوستو، ثابت یہی ہے کہ تمہارا دل اگر عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، تمہارے آنکھیں اگر عشق رسول میں آنسو بہاتی ہے، اور حب مصطفیٰ سے تمہارے قلوب لبریز ہیں، تو پھر آپ دلیلیں نہیں مانگو گے دوستو۔ محبت سکھا دے گی تمہیں خود آداب محبت۔ عرف بھی ایک فیصلہ کرتا ہے، ماحول بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ بھی عرف کو مانتے ہیں۔ تتغیر الاحکام بتتغیر المکان والزمان، حالات اور واقعات اور زمانے کے حساب سے فروعی مسائل بدل جاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیر کے روز روزہ رکھ کر لوگوں کو بتایا کہ اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی بھی پیر کے دن کو مناتے تھے۔ آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ کیوں نہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا کیا گیا، اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ کے فضل کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ تو رب کا فضل اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے پیغمبر اعظم کو عطا فرمایا جس کی خاطر اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس کی ابتدا پیغمبروں نے کی، اور جن کی ولادت کے اوپر حور و غلامان نے خوشیاں منائی، اور بت خانے اوندے منہ پڑ گئے، کفر اور شرک کی دنیا کے اندر ایک زلزلہ آ گیا۔ تو اتنے بڑے پیغمبر اعظم کی ولادت باشہادت کے اوپر کیا ہم اظہار خوشی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کی خاطر منقبت بیان نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کی سیرت بیان نہیں کر سکتے؟
کیا آپ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے؟ کیا غریب غربے کو کھانا کھلا کر اخلاق محمدی پیش نہیں کر سکتے؟ اس کی سنتوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا بھوکے پیاسوں کو پانی پلا کر، سبیل لگا کر، لنگر لگا کر کھانا کھلانے سے، پانی پلانے سے کون سی بدعت ہوتی ہے؟ یہ کون سی بدعت کہلائے گی؟ یہ سیاح کہلائے گی؟ حسنہ کہلائے گی؟ تحدیث للدین ہے؟ تحدیث فی الدین ہے؟ کیا ہے؟ دوستو ذرا دماغ لگاؤ، سوچنے کی کوشش کرو، اللہ راہ عقل سلیم کو استعمال کرو، قلب کی وسعت رکھو، اچھی دانشوری اور ادراک وجدان سے کام لو۔ اتنے محسن عظیم کے اوپر، ان کی آمد کے اوپر کیا ہم خوشی نہیں منا سکتے؟ اولاد کی خوشی مناتے ہیں، بڑے بڑے نیتاؤں کی، بڑے بڑے لیڈرز کی، پولیٹیشین کی، اور بڑے بڑے دنیا کی بگ پرسنالٹیز کی، ہم اس کی آمد کے اوپر، اس کے آنے کے اوپر، اس کی ولادت کے اوپر ہمیں یاد رہتا ہے کہ فلاں بگ پرسنالٹیز جو تھی، فلاں مہان پروش جو تھا، بڑی عظیم المرتبت شخصیت جو تھی، رجال ابکریون تھی، وہ فلاں دن پیدا ہوئی تھی، فلاں دن ان کا انتقال ہوا۔ ان دنوں کو ہم یاد رکھتے ہیں تو تمام محسن انسانیت اور وجہ تخلیق انسانیت اور ساری جہاں جس کی خاطر پیدا کی گئی، کیا ہم اس کی ولادت باسعادت یا اس کی آمد کے اوپر کیا ہم اظہار خوشی یا اپنی خوشی کا ایکسپریشن نہیں کر سکتے؟ دوستو یہ کون سی بدعت کہلائے گی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو یوں سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا ہی نہیں۔